کیا آپ جانتے ہیں ایپسٹین فائلز ایک ایسی کلیکشن ہے جس میں 6 ملین سے زیادہ پیجز، ڈاکیومنٹس، امیجز اور ویڈیوز شامل ہیں، جن میں کنوکٹڈ چائلڈ ٹریفکنگ آفینڈر جیفری ایپسٹین کے کرمنل ایکٹیویٹیز اور اس کے پاورفل کنیکشنز کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ان فائلز میں پولیٹیشنز، سیلیبریٹیز، حتیٰ کہ رائل فیملی کے لوگوں تک کے بھی نام شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اکثر ایپسٹین کلائنٹ لسٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک میسو آرچیو آف ایویڈنس ہے، صرف ایک لسٹ نہیں۔ ایپسٹین فائلز کے کی ایسپیکٹس ان میں فلائٹ لاگز، کورٹ ریکارڈز، ای میلز اور فوٹوز شامل ہیں جو ایپسٹین کے ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں۔ بہت سی ڈاکیومنٹس اس کے ٹریفکنگ نیٹ ورک اور بلیک میل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، جہاں وہ پاورفل لوگوں کے سیکریٹس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ 2019 میں ایپسٹین کی ڈیتھ کے بعد یہ فائلز پبلک انٹرسٹ کا حصہ بن گئے۔ لا سوٹس، پولیٹیکل ڈیبیٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کے ڈیمانڈ کے ساتھ ٹرانسپیرنسی ایکٹ 2025 کے تحت US گورنمنٹ نے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ پاس کیا، جس سے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو یہ ڈاکیومنٹس ریلیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یاد رہے، ان فائلز میں کسی کا نام ہونا ضروری نہیں کہ وہ گلٹی ہے۔ یہ ڈاکیومنٹ صرف انویسٹیگیشن کا حصہ ہے۔ پھر بھی ایپسٹین کیس کے آس پاس کانسپیریسی تھیوریز کا سلسلہ اب تک چلتا رہا ہے، خاص کر اس کے مسٹریس ڈیتھ اور پاورفل لوگوں کی پروٹیکشن کے بارے میں۔ یہ سب کچھ مل کے ایپسٹین فائلز کو ماڈرن ہسٹری کا سب سے کنٹروورشل اور شاکنگ کیس بنا دیتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 2024 کے الیکشن سے، جب ٹرمپ نے ایپسٹین فائلز کو ایک بڑا مدعا بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پریزیڈنٹ بن گیا تو سارے ایپسٹین فائل کو ریلیز کر دوں گا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ بس الیکشنز ہو جائے۔ پر جب 2025 میں ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے، تب ان کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ایپسٹین کے کلائنٹس کی کوئی لسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ پھر تو کوئی فائل ریلیز ہی نہیں ہوگی۔ پھر ٹرمپ بھی اسے ڈیموکریٹک پارٹی کا ہوکس بتا کر اگنور کرنے لگے۔ ایشوز پر فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کام کے۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ لوگوں کو اس بیکار مدعے پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ بات ٹرمپ پر ہی بھاری پڑی اور ان کے خود کے سپورٹرز یہ سوال کرنے لگے کہ ٹرمپ اچانک سے چپ کیوں ہو گئے۔ پھر لوگوں نے خود سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ بات سامنے آئی کہ ٹرمپ اور ایپسٹین بہت پرانے دوست ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیفری ایپسٹین اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کنیکشن پرانی بات ہے، تو اب نئے ای میلز نے اس کہانی کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے کچھ پرانے ای میلز ریلیز کیے ہیں جس میں ایپسٹین نے ٹرمپ کا ذکر کیا ہے اور کہا گیا کہ ٹرمپ نے اس کے ایک وکٹم کے ساتھ گھنٹوں گزارے تھے، لیکن ٹرمپ نے ترنت طور پر اس بات کو پوری طریقے سے جھوٹا قرار دیا اور اسے پولیٹیکل ہاکس کہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ فیکٹس کی۔ ٹرمپ اور ایپسٹین لگ بھگ 20 سال سے دوست رہے۔ 1990 اور 2000 کے شروعاتی دور میں دونوں اکثر پارٹیز میں ساتھ دیکھے گئے۔ ٹرمپ نے 2002 میں کہا تھا کہ ایپسٹین ایک ٹیریفک بندہ ہے اور دونوں کو خوبصورت اور جوان عورتیں بہت پسند ہیں۔ ڈاکیومنٹس کے مطابق ٹرمپ ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پر کم از کم 7 دفعہ سفر کر چکے ہیں۔ بعد میں ٹرمپ نے کہا کہ ان کا ایپسٹین سے جھگڑا ہوا جب ایپسٹین نے ان کے مارالاگو کلب سے کچھ ینگ ویمن ہائر کی۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایپسٹین کو کلب سے نکال دیا اور اس کے بعد ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا۔ اب بات کرتے ہیں کنٹروورشل برتھ ڈے لیٹر کی۔ ایک 2003 کا نوٹ جو سپوزلی ٹرمپ کے سگنیچر کے ساتھ ایپسٹین کو ملا۔ اس نوٹ میں ڈونلڈ اور جیفری کے بیچ ایک کنورسیشن لکھی گئی تھی، لیکن ٹرمپ نے کہا یہ فیک ہے، یہ میری لکھائی نہیں، میری لینگویج نہیں، اور نیوز کارپوریشن کے خلاف کیس بھی فائل کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ وہ فورینسک ہینڈ رائٹنگ ٹیسٹ سپورٹ کرے گا۔ اب نئے ای میلز کے مطابق ایپسٹین نے گیلین میکسویل کو لکھا کہ ایک وکٹم کئی عرص تک ٹرمپ کے ساتھ تھی۔ ایپسٹین نے جرنلسٹ مائیکل وولف کو لکھا کہ ٹرمپ گرلز کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ ایک اور ای میل میں وولف نے ایپسٹین کو وارن کیا کہ CNN ٹرمپ سے اس کے ریلیشن پر سوال کرنے والا ہے۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ ان ای میل سے کوئی ایلیگل پروف نہیں ملتا، اور ورجینیا گفرے نے خود کہا ہے کہ ٹرمپ نے کبھی ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں 15 سال پہلے ہی ایپسٹین سے دور ہو گیا ہوں۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل ڈرامہ ہے جس سے لوگ سرکار کے اصلی پرابلم سے دھیان ہٹا رہے ہیں۔ نومبر 2025 میں US ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے
ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ پاس کیا اور پھر یو ایس سینیٹ نے بھی اس بل کو انانیمسلی اپروو کر دیا۔ اگلے ہی دن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بل پر دستخط کر دیے، لیکن اگلے مہینے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے صرف کچھ ہی فائلز ریلیز کی جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کرٹیسزم کا سبب بنے۔ یہ یاد رہے کہ ٹرمپ نے پہلے اپنے 2024 پریزیڈنشل کیمپین کے دوران فائلز ریلیز کرنے کا آئیڈیا دیا تھا، لیکن بعد میں ان کا کہنا تھا کہ ان فائلز کے کنٹروورسیز ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبرز نے فیبریکیٹ کیے۔ نومبر 2025 یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ پاس کیا اور پھر یو ایس سینیٹ نے بھی اس بل کو اپروو کر دیا۔